اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی اصلاح کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، میں نے آپ کو پہلے بھی ربی اللہ کے بارے میں ایک ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارا رب اللہ ہے تو ہمارے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو خوشیاں مناؤ، تم لوگ جنتی ہو، اگر ہمیں اس بات پہ پختہ یقین ہو جائے، یعنی کہ ہمیں یہ اعتبار ہو جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی پھر انسان کو، اگر اس کو اس بات پہ پختہ یقین ہو جائے۔ پھر ہمیں اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ پھر اگر یقین ہو گیا ہے نا، پھر اس بات کا دل میں آ جاتا ہے خود ہی کہ یار اللہ میرا ولی ہے، اللہ میرا دوست ہے۔ جیسے قرآن میں ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ پہ اگر یقین ہو جائے نا کہ ڈٹ جاؤ اس چیز پہ کہ اللہ رب ہے، تو اللہ تمہارا پشت پناہ ہے، اللہ تمہارا حمایتی ہے، اللہ کے سوا کوئی شے نہیں ہے۔ پھر ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے، ہر چیز ہمارا پیچھے رہ جاتی ہے، پھر کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اگر ہمیں اس بات پہ یقین ہو جائے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک مثال دیا کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں تو اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی مرنے کے بعد بھی جن کے لیے ثواب کی دعائیں ہوتی ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھ کے ہم لوگ بہت سیکھ رہے ہیں۔ کہ وہ مثال دیا کرتے تھے کہ جیسے ایک گاؤں ہے نا، گاؤں میں ایک کسان رہتا ہے، کسان کے مویشی وغیرہ بھی ہیں، وہ ایک کمزور انسان ہے، غریب انسان ہے، اس کو ہر وقت اپنا ڈر لگا رہتا ہے کہ میرے مویشی چوری نہ ہو جائے۔ لیکن اگر اس کسان کا کوئی چودھری، اس علاقے کا چودھری اگر اس کا دوست ہے تو کیا پھر اس سے کوئی ڈر ہوگا کہ میرے مویشی چوری ہوں گے، یا کوئی ہمت کرے گا اس کے مویشی چوری کرنے کی؟ تو دنیا میں اگر ہمیں اس چیز میں تسلی، اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ چودھری میرا دوست ہے، تو ہمیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، تو سوچو کہ اگر اس چیز پہ ہم ڈٹ جائیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، تو پھر ہمیں کس چیز کی پرواہ ہے؟ کون ہے جو اللہ کا ارادہ تبدیل کر سکتا ہے؟ کون ہے جو میرے رب سے بالا تر ہے؟ اس چیز کا یقین ہو جائے نا تو سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، ہر خوف ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ۔ جیسے کہ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ وہ ایمان پہ بالکل کہتے ہیں مکمل ایمان والی حدیث ہے کہ ساری مخلوق اگر آپ کو نقصان پہنچانے پہ تل جائے نا تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی کہ جو کچھ اللہ کی مرضی ہوگی اس پہ، اور جو اللہ کی مرضی ہوگی اسی پہ ہی ہوگا۔ اور اگر کوئی ساری کی ساری مخلوق اگر کوئی نفع پہنچانے کی کوشش کرے، وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ نے طے کر لیا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے، اس کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ہمیں کوئی خوف نہ رہے کہ یار یہ بندہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے نوکری سے نکال دے گا، یہ میرے روزی کا، یہ میرا رزاق ہے، یہ میں اس کے کام کرتا ہوں، یہ میرے اگر نہیں مجھے رکھے گا تو میں بچے کہاں سے کھائیں گے، میں کہاں سے کھاؤں گا، میں کہاں رہوں گا، میرے سر پہ چھت نہیں ہوگی تو میں کیا کروں گا، یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بندے پریشانی کے عالم میں کسی بندہ کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ شاید ہمیں بندہ اس مشکل سے نکال دے گا، ان کی باتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، یا اور کسی معاملات میں ہم سے کہتے ہیں کہ یار کہ یہی بندہ ہے کہ یہ سب کچھ کرے گا، ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو ان کی باتوں پہ اگر ہمیں یقین کے بعد یقین کر لیتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو یہ شرک ہے میرے بھائیو، یہ شرک ہے، غیر اللہ پہ یقین کرنا۔ جو کچھ بھی ہو اللہ پہ بھروسہ ہو، کرنے والا اللہ ہے، مشکل کے بعد خوشحالی ہے ہی ہے، مشکل بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور انشاءاللہ خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے آئے گی۔ غیر اللہ کی طرف پہ یقین نہیں کرنا۔ اللہ پاک جو ہمارے مالک ہے وہ ہی ہمارا سب کچھ ہے، ربی اللہ ہے۔ اگر اس چیز کو ہم مثال دیکھی جائے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ وہ انہوں نے جو مقام حاصل کیا وہ کس طرح حاصل کیا، کیا عبادتیں کی، سب کچھ کی، ہم کیا انہیں صرف 11ویں کی حد تک یاد رکھیں گے؟ کیا ان کی تعلیمات پہ ہم نے کبھی غور نہیں کرنا کہ انہوں نے تعلیمات کیا دی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں اب یہی رہ گیا جی 11ویں کرنی ہے، پیسے اکٹھے کرو جی 11ویں کرنی ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مزاروں پہ جا رہے ہیں، سب کچھ۔ لیکن کیا جو اس مقام تک پہنچے ہیں وہ کیا جو تعلیمات دے کے گئے ہیں ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں؟
انہوں نے اپنے بچے کو ایک نصیحت کی تھی کہ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے. مطلب یہ کہ کوئی شے جو ہے نا، کسی شے کی کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگ ہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. سب چیز میں اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی مرضی شامل ہے. تو اس لیے اللہ سے مانگو اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز ہمیں ہے کہ نظر آتا ہے کہ یار یہ پانی ہے، یہ پیاس بجھا سکتا ہے، تو پانی میں تاثیر نہیں ہے پیاس بجھانے کی. میرے اللہ کی مرضی ہے تو پانی پیاس بجھاتا ہے. کھانے میں تاثیر نہیں ہے پیٹ بھرنے کی، میرے اللہ کی مرضی ہے تو وہ کھانا پیٹ بھرتا ہے. جب کچھ شے نظر نہ آ رہی ہو، رستے بند ہوں، تب اللہ پہ یقین ہو تو بڑا ہی مزہ آتا ہے. یہ کہنے کو تو بہت آسان باتیں ہیں، لیکن ان کو اگر زندگی میں عمل کرنا اس پہ مشکل ہے. لیکن جو بندہ اس پہ عمل کر لیتا ہے نا، اس کے لیے یہ دنیا اور آخرت سونا بن جاتی ہے. جیسے ہم عام طور پہ سونا سمجھتے ہیں، یہ اس کے لیے ایک زرخیز زمین بن جاتی ہے. جو جہاں یہ بوئے گا، وہاں اگلے جہاں میں جب کاٹے گا تو اس کو مزہ آئے گا کہ اس نے کیا بویا تھا زمین پہ. جب کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو تب اللہ پہ یقین ہو. اس پہ سب سے بڑی مثال ہمارے پاس حضرت موسیٰ کی ہے. جب حضرت موسیٰ فرعون سے بنی اسرائیل والوں کو لے کے نکلے اور آگے دریا آ گیا، تو بنی اسرائیل والوں نے دیکھا کہ آگے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ انا ہلا مکرتون، اے موسیٰ ہم تو پھنس گئے، برباد ہو گئے. قرآن پاک میں ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق قرآن پاک میں اس بارے میں بس اتنا ہی بتایا گیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے گلہ کیا کہ ہم پھنس کے برباد ہو گئے. تو لیکن تورات میں وہ کہتے ہیں جی، تورات میں تفصیلاً اس بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے لڑائی کی آپ حضرت موسیٰ سے کہ آپ ہمیں کہاں لے آئے ہیں، ہم تو اچھے بھلے وہاں تھے، کھاتے پیتے تو تھے، رہتے تو تھے، آپ نے تو ہمیں یہاں لا کے برباد کر دیا ہے. اب پیچھے سے وہ لوگ آ رہے ہیں، ہمیں تو اب وہ بالکل زمین بوس کر دیں گے. تو حضرت موسیٰ کا جواب سن لیں. حضرت موسیٰ نے کہا کلا انما یا ربی یا ساہتین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ کوئی رستہ نکالے گا. دیکھیے آگے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، درمیان میں وہ لوگ، کوئی رستہ نہیں. لیکن حضرت موسیٰ کو اپنے رب پہ یقین تھا نا کہ رستہ اللہ ہی نکالے گا، اور اللہ نے رستہ نکالا. اللہ ہی اسباب پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے. جیب میں میرے پیسے ہوں یا آپ کے پیسے ہوں تب ہماری زندگی میں سکون ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پیسے کو ہی سب سمجھ لیا ہے، وہی ہمارا کچھ ہے. نہیں، کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، سکون لانے والا اللہ ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ پہ یقین رکھو. اللہ ہی ہر مسبب الاسباب ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. میں تو اپنے معاشرے میں یقین کرو کہ دیکھتا ہوں نا، اور اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے دنیا میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا ہے. یہ وہ سٹیج ہے. اب میں اپنے بچوں کو گروتھ کرتا دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یار کہ میں نے کیا کیا ہے شاید بچپن میں اپنے، اور اب میرے بچے کیا کرنے والے ہیں، اور میں ان کو کیا کر رہا ہوں، دین کے بارے میں کیا سکھا رہا ہوں. ہم لوگ بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو کوشش ہمیں یہی کرنی ہے کہ ہمیں وہی رستہ جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا کہ جو دین ہے ہمارا، جدھر وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اسی دین کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے دوبارہ. میرے بھائیوں، اللہ پہ یقین رکھو، اللہ ہی سب مشکلات دور کرنے والا ہے. کسی اور بندے پہ یقین مت کرو. شرک سے بچو، شرک ہمیں اندر سے کھوکھلا کر چکا ہے. اللہ پاک ہماری سب کی زندگیاں آسان کرے، آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ.